وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. پیارے اسلام بھائیوں، یاد رکھیے جب بھی مسجد میں آنے کی سعادت حاصل ہو تو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. اس کی برکت سے آپ جب تک مسجد میں رہیں گے فرشتے آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. یاد رکھیے کہ شرعی مسئلہ بھی ہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سحری کرنا، افطاری کرنا، آب زمزم پینا، یہاں تک کہ دم کیا ہوا پانی پینا شرعی طور پر جائز نہیں. ہاں اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو ضمن تمام چیزیں جائز ہو جائیں. فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ عذاب نار اور نفاق سے آزاد ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے صاحب ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کثرت سے پڑھیں. یہ ماہ درود و سلام کی ہے، آقا کی ولادت کا مہینہ ہے. ہم ماشاءاللہ محفل میلاد کے لیے جمع ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کی برکت سے ہمیں تمام مہینے ملے. یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کی برکت سے ہمیں عیدیں ملی. سبحان اللہ، ہمیں رمضان شریف ملا، جمعہ کا دن ملا. یہ فقط نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کے صدقے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو آج میں کچھ نہ بناتا، نہ آج ہم ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، کچھ نہ ہوتا، یہ کائنات ہی نہ ہوتی. لیکن یہ سب کچھ بنایا میرے رب نے حضور کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے بیٹھے ہیں. تو ہمیں چاہیے تو آج جب یہاں آئے ہیں کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کی نیت سے انشاءاللہ وہ تاخیر بیان میں شریک رہوں گا. جو کچھ سیکھوں گا اس کو یاد رکھ کر دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کروں گا. پیارے صاحب بھائیوں، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف 12 ربیع الاول و صبح صادق کے وقت ہوئی. حضرت سیدنا عرباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں اللہ تعالیٰ کے حضور لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے. اب میں تمہیں اس بات کا مطلب بتاتا ہوں کہ میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور بشارت عیسیٰ ہوں جو انہوں نے اپنی قوم کو دی، اور میں اپنی والدہ ماجدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا کہ ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ان کے لیے شام کے محلات چمک اٹھے، اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مائیں یوں ہی دیکھا کرتی ہیں. سبحان اللہ. اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت آپ کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے ہی مشہور تھی. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے مبارک جسم میں روح پھونکے جانے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت لکھی ہوئی تھی. درج ذیل ارشاد باری تعالیٰ ہے
یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ جو چاہے مناتا اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ اس مذکورہ الفاظ ام الکتاب کی تفسیر لوح محفوظ اور ذکر سے کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ام الکتاب کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے عرض کی، اللہ پاک جانتا ہے کہ وہ کیسے پیدا فرمائے گا اور مخلوق کیا کام کرے گی۔ چنانچہ اللہ پاک نے اپنے علم سے فرمایا، کتاب ہو جا، وہ کتاب ہو گئی۔ بے شک بالیقین اللہ پاک کا علم قدیم اور ازلی ہے۔ وہ ازل یعنی ہمیشہ سے جانتا ہے کہ وہ کیا کیا پیدا فرمائے گا۔ پھر اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے ہی یہ سب اپنی کتاب میں لکھ دیا، جیسا کہ خود ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں ہے قبل اس سے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور معلم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تھا اور اس سے پہلے کچھ نہ تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی، پھر آسمان و زمین پیدا کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ پاک نے اس لوح محفوظ میں دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی۔ اس وقت سب مخلوقات علم کے مرتبے سے کتابت کے مرتبے میں آ گئی، اور یہ بھی جو وجود واقعی کی ایک قسم ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا سعید بن راشد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے حضرت سیدنا عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، کیا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت سے پہلے بھی نبی تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، خدا کی قسم، دنیا کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے جسے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ لوح محفوظ میں تقدیریں لکھی گئیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی لکھی گئی۔ حدیث پاک میں جو فرمان ہے کہ بے شک میں اللہ